اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے روزے کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے ایک رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر۔ اس شخص نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ اور جب وہ واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ افطاری کے وقت جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ آزاد کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ میں نے اسے کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے، اور بے حد اجر و ثواب کا مہینہ کہلاتا ہے۔ روزے کا اجر بے حساب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور روزے میرے لیے ہے، روزے کا اجر و ثواب میں دوں گا۔ تو تم میں سے جو شخص روزے سے ہو، اس کو چاہیے کہ وہ فحش گوئی نہ کرے، بیہودہ کلامی نہ کرے، اور جب اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو اسے وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے دار کی منہ کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ روزہ دار 2 باتوں سے بہت زیادہ خوش ہوگا۔ اولاً اس وقت وہ فرحت بخش حاصل کرے گا جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ثانیاً جب وہ قیامت کے روز اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اجر و ثواب پائے گا، تب وہ خوش ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ روزے داروں کے لیے خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نہ گزرے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ جس شخص نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ منبر لاؤ۔ جب ہم منبر لے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے۔ جب پہلی سیڑھی پر چڑھے
تو فرمایا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ اسی طرح جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آئے تو صحابہ جاتا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروا سکے۔ اس کے جواب میں نے آمین کہا۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام فرمائے، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ اس پر درود نہ بھیجے۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ پھر جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جس کے سامنے والدین ہو یا ان میں سے کوئی ایک ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، تو جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے۔ اگر کوئی سفر پر ہو یا بیمار ہو تو دوسرے دنوں میں وہ اس کی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ حضرت عبداللہ بن عمر ذاتا کہتے ہیں کہ بغیر چاند دیکھے رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھو اور بغیر چاند دیکھے رمضان ختم نہ کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 روزے پورے کر لو۔ حضرت حفصہ ذاتا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، جبکہ نفلی روزہ زوال سے پہلے کسی بھی وقت رکھا جا سکتا ہے اور کسی بھی وجہ سے نفلی روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ